بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک صاحب ہیں فیس بک پر جن کا نام وسیم الطاف ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرامین سے متعلقہ اپنے شک شبہ کا اظہار کیا اور لکھا کہ ذہن کچھ الجھ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین پیش کر کے کیا کہا کہ ذہن ذرا الجھ گیا ہے، تو ہم ایسے الجھن میں پھنسے ہوئے اور الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھانے کا ڈھنگ اور طریقہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ایسے افراد کے جو اسلام کی کسی بھی شے پر، اسلام کے مسئلے پر، اسلام کے عقیدے پر، اسلام کی تعلیم پر، اسلام کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ نمبر ایک، اعتراض کرنا آپ کا حق بنتا ہے، کھلے دل سے کیجئے، لیکن اعتراض آپ اصلاح کی نیت سے کیجئے، یعنی آپ کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ اور تنقید برائے اصلاح سے مراد دین کی اصلاح نہیں، شریعت محمدیہ کی اصلاح نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت تو ایسی ہے کہ جو اوروں کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے، کہ خود شریعت مصلح ہے، اصلاح کرنے والی ہے، نہ یہ کہ یہ ایسی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے کہ یہ گاڈ، کریٹر، خدا، خالق، مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خدا اور خالق وہی ہوتا ہے کہ جس کو اصلاح کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس سے لوگ اصلاح کو پائیں، اس سے لوگ رہنمائی کو پائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ تنقید برائے اصلاح آپ کا مقصود ہونا چاہیے، اور اس اصلاح سے مراد آپ کے اپنے ذہنوں کی اصلاح، کہ یہ جو اشکال ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کسی طریقے سے اس اشکال کی اصلاح ہو جائے، اس خلجان کی اصلاح ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ یہ جو شک شبہ ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، قلب میں، باطن میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی کسی طرح سے اصلاح ہو جائے، یہ آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ مطمع نظر ہے تو پھر آپ 100 بسم اللہ 1000 قسم کے اعتراضات کریں، ہم انشاءاللہ فراخ دلی سے سنیں گے اور ان تمام تر اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اگر آپ کا فقط وتیرہ یہ ہو کہ ہم تنقید کریں گے اور یہ برائے تنقید ہوگی، اور تنقید کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہوگی، بدنام کرنے کے مترادف ہوگی، لوگوں کے اذہان میں شک و شبہ پیدا کرنے کے مترادف ہوگی، تو یاد رکھیے گا جواب ہم پھر بھی دیں گے، لیکن آپ ہدایت کو اور اصلاح کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ سیدھے ٹریک پر اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ حالانکہ عقل مند اور فطرت سلیمہ پر وہی انسان ہوتا ہے کہ جس میں اپنی اصلاح کا مادہ پایا جاتا ہو، جو سیکھتا ہو، لرن کرتا ہو، اور جو ہمہ وقت اپنی اصلاح کی فکر میں ہو اور درست اور سیدھے ٹریک پر چلنے کی کوشش اور کاوش میں مصروف ہو۔ یہ تو آپ کے لیے تھا۔ جو مسلمان ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ملحد ہوں، چاہے سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہوں، چاہے عیسائی ہوں یعنی مسیحی، چاہے یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، یا میں یوں بھی کہوں گا کہ مسلمانوں کے لبادے میں بعض منافق بھی ہیں جن کا نام مسلمانوں والا، اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں میں ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں اور ایکٹیویٹیز مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہیں، لیکن وہ منافق ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا پرپز اور مقصد کیا ہے؟ ان کا پرپز اور مقصد دلیل سے بات کرنا نہیں ہے، ان کا پرپز اور مقصد لوجیکل، منطقی لحاظ سے، سائنسی حوالے سے اور حقیقت سے متعلقہ کسی بات، کسی اعتراض، کسی اشکال، کسی سوال کو اٹھانا نہیں ہے۔ ان کا مین مقصد ہے، اور وہی سب سے بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے دلوں میں خلجان، شک اور شبہ کو پیدا کر دیا جائے۔ یہ ہے سب سے مین مرکز ایسے لوگوں کا اور ان کا مین مطمع نظر، کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے صاحب ایمان جو افراد اور احباب ہیں ان کے دلوں میں اعتراض کر کے، اشکال پیش کر کے
اور سوال اٹھا کر, نقطہ اٹھا کر کسی بھی طرح سے ہم ان کے دلوں میں شک و شبہ کا بیج بو دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر شک اور شبہ پیدا ہو جائے وہاں سے یقین آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس وجہ سے کہ جس طرح پانی اگر کسی دیوار سے رسنا شروع ہو جائے اور آر پار ہونا شروع ہو جائے تو دیوار فی الفور نہیں گرتی, وہ پانی رستا چلا جاتا ہے, رستا چلا جاتا ہے, بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے ساری دیوار خالی ہو جاتی ہے اور ایک ہی لخت میں وہ دیوار دڑام کر کے نیچے آ جاتی ہے. سیم اسی طرح ان تمام تر لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے, ایک سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, ایک اعتراض, دوسرا اعتراض, ایک اشکال, دوسرا اشکال, ایک پوائنٹ ایسا اٹھانا, دوسرا اٹھانا, یعنی اس طرح وہ آہستہ آہستہ ایمان والوں کے ایمان پر وار کرتے ہیں. اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان والے کہ جو ان کے اس قسم کے اعتراضات کو فیس کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اور ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی, اور ان کے پاس ایسا نالج نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا کہ وہ ان کا جواب تلاش کر سکیں یا جواب دے سکیں, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایمان اور یقین کی جو دیوار ہے وہ ایک دم منہدم ہو جاتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے, اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ ایسے اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کو سننے کے حوالے سے اپنے کانوں کو بند کر لیا کریں. ان کے شک و شبہ کو کبھی اپنے کانوں سے نہ سنیں. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے, اگر آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے جواب موجود نہیں ہے, تو یہ میں نے ابتدا میں دو پہلوؤں سے بات کر دی. اب اس کے بعد آتے ہیں اصل مدعا کی طرف. وسیم الطاف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہیں, دو پہلے پیش کیے, دو بعد میں, پہلے ہم دو کو لیتے اس کے بعد دوسروں کو. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے, اور سیکنڈ پہ فرمایا کہ عورت فتنہ ہے. دو فرامین, بیٹی رحمت ہے اور عورت کیا ہے, فتنہ ہے. سب سے پہلے اس قسم کے دو فرامین کو پیش کر کے جو کہ ظاہر میں متضاد دکھائی دیتے ہیں, معارض دکھائی دیتے ہیں, ٹکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, خلجان پیدا کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ میں لکھا بھی کہ ذہن کچھ الجھ گیا ہے, ذہن کچھ الجھ گیا ہے. یعنی ان دو مخالف سمت میں چلنے والے فرامین کو دیکھ کر, سن کر اور پڑھ کر, تو میں آپ کے اس الجھے ہوئے ذہن کو سلجھن میں تبدیل کرتا ہوں جواب دے کر. میرے پیارے وسیم الطاف بھائی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا یا اسلام کی یہ تعلیم یا اسلام کا یہ نظریہ کہ بیٹی رحمت ہے, نمبر ایک یہ نظریہ بالکل درست ہے, اور اس پر تو اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو سیلوٹ بنتا ہے, سلام بنتا ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کو رحمت قرار دیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں اور بچیوں کو, عار محسوس کی جاتی تھی, شرم محسوس کی جاتی تھی اگر گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تھی. اس وقت میں, اس زمانے میں یہ چراغ ہے, یہ اجالا ہے, یہ عورتوں کے حق حقوق کی بات ہے, یہ ہے حقوق نسواں کی بات جو سب سے پہلے رسول محتشم علیہ التحیۃ والثناء نے اس معاشرے میں کی کہ جس معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا ایک جرم گردانا جاتا تھا. سب سے پہلے تو اس پر پیغمبر اسلام کو سیلوٹ بنتا ہے. سیکنڈ پر آپ نے کہا کہ چلیں مان لیتے ہیں, یعنی آپ نے تو ایک سکرین شاٹ لگا دیا, آپ نے تو ایک پوسٹ تیار کر کے لگا دی جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں یا جو اس کے پیش خیمہ اور اسی طرح اس کے ماں بعد چیزیں آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں, یا جن بلبوتوں پر آپ نے اشکال کیا ہے, میں ان کا ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو واضح کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف پیغمبر اسلام بیٹی کو باعث رحمت قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عورت فتنہ ہے. یہ باہم متعارض چیزیں ہیں, باہم ٹکراتی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, دوسرا فرمان, پہلا تو میں نے آپ کو مختصر وقت میں سمجھا دیا, دوسرا جو فرمان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دراصل مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5212 ہے. مشکات المصابیح جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں حدیث پاک ہے 5212, یعنی 5212 نمبر حدیث پاک. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے, فرمان کیا ہے. اس وقت ہم سند پر بحث نہیں کر رہے, سند کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, جو فرمان منسوب ہے رسول پاک علیہ السلام کی طرف اس کو لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, کہ عورتیں
یہ شیطان کا جال ہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے. نمبر ایک تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو فتنہ نہیں کہا. اگر کہیں پر کہا ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. نمبر دو، بالفرض آپ پیش کریں بھی صحیح، آپ کہیں سے ڈھونڈ ڈانڈ کے لیے بھی آئیں تو بھائی اردو کا فتنہ اور ہوتا ہے، عربی کا فتنہ اور ہوتا ہے. اردو کے فتنے سے مراد فتنہ و فساد ہوتا ہے، اور جو عربی کا فتنہ ہوتا ہے اس کا بنیادی اور ابتدائی اور اپنا ذاتی حتمی اور قطعی اور یقینی معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، امتحان. آپ کھولیں المنجد جو کہ عربی لغت ہے، آپ کھولیں مصباح اللغات جو کہ عربی لغت ہے، القاموس الوحید جو کہ عربی لغت ہے، القاموس الجدید جو کہ عربی لغت ہے. آپ کو تمام تر لغات عرب میں اور عرب کی جو ڈکشنریاں ہیں ان میں یہی ملے گا کہ جو فتنہ ہے اس کا معنی عربی میں آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. تو بالفرض اگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت فتنہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ عورت آزمائش اور امتحان ہے، یہ اس سے مراد ہے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ، میں نے کہا کہ ایسا فرمان موجود نہیں ہے کہ عورت کو فتنہ کہا ہو. نمبر دو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا مشکات المصابیح کی جس حدیث پاک کا میں نے ذکر کیا، النساء حبائل الشیطان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں شیطان کا کیا ہیں؟ جال. یہ اس کا ترجمہ ہے. دیکھیں یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے، کلام کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی وضاحت، یعنی اس کلام کا مطلب کیا ہے اور متکلم کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے. مراد ہمیشہ متکلم کی جو وضاحت ہوتی ہے اسی سے لی جاتی ہے، نہ کہ کسی اور سے. یعنی کوئی شخص کہے کہ جی میں تو اس سے یہ سمجھا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، تو اس کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہوتا. متکلم اپنے کلام کی جو وضاحت کرے اور جو اس کا مطلب اور معنی اور مراد بیان کرے، اس کی بتائی گئی مراد اور مطلب ہی معتبر ہوا کرتی ہے، نہ کہ کسی کا یہ کہنا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں. تو بھئی ہمارے نبی نے یہ فرمایا نا، النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. ہم اب نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ متکلم ہم ہیں اور ہم اپنے کلام کی وضاحت پیش کریں گے کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے. تو بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہ عورت کو شیطانی جال قرار دیا، یعنی ایک ہے عورت کی ذات کہ یہ ذات شیطانی جال ہے، یہ عورت ذات غلط ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ شیطان عورت کو بطور جال استعمال کرتا ہے. شیطان عورت کو بطور جال کے استعمال کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا موبائل کیا بری شے ہے؟ موبائل اچھی چیز ہے، بیسٹ اور بہترین ہے. روابط ہمارے اس کے ساتھ، اور اسی طور پر بہت کچھ ہم اس سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور بہت کچھ ہمیں اس سے ملتا ہے، اچھی چیز ہے. اب یہ شیطانی آلہ نہیں، بلکہ شیطان اس کے ذریعے سے جال ڈال کر آج نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو جال ڈال کر ورغلاتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. اب ایک ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ شیطانی جال ہے، آپ موبائل کو کہیں کہ یہ فتنہ ہے. ارے بھئی یہ فتنہ نہیں ہے. دراصل جو شیطان ہے وہ اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو بطور جال کے استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر عورت کی مذمت نہیں ہو رہی، عورت کی برائی نہیں بیان کی جا رہی کہ وہ غلط ہے. بھئی عورت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ عورت کی برائی پیغمبر اسلام کیسے کر سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام تو عورت کے حق حقوق کی بات کرتے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی پرورش کی اور اسے تعلیم دی، تادیب کی اور اسے ادب سکھایا اور اسے اس کی اچھی جگہ پر رشتہ کر دیا، شادی کر دی، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے داخل ہوگا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ اور میں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. یہ کس پر کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر آپ عورت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اگر عورت بری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام یہ کیوں فرماتے؟ رسول پاک علیہ السلام نے
اور اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیٹی باعث رحمت ہے. اگر عورت فتنہ اور عورت جو ہے شیطانی جال ہوتی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورت کو باعث رحمت کیوں قرار دیتے؟ اسی طرح بے شمار اور بھی عورت کے فضائل اور اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی عصمت اور اس کا اونچا مرتبہ اور مقام جو اسلام نے عطا فرمایا ہے، اور اس کا جو سٹیٹس اسلام نے عطا فرمایا ہے، اور جو اس کے حقوق کی بات کی ہے، عاشروہن بالمعروف، ان تمام طرح حدیث آیات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ عورت کو فتنہ کہا، عورت کو شیطانی جال کہا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ شے فٹ بیٹھتی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ ذہن الجھ گیا ہے، وہ واقعتاً الجھا ہے، یعنی جینمن بات نہیں ہے کہ عورت فتنہ ہے، جینمن بات نہیں ہے کہ عورت شیطانی جال ہے، عورت غلط ہے، عورت اپنی ذات میں فی نفسی ہی وہ کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد کی جڑ ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ نے صحیح کہا، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے صحیح لکھوایا کہ ذہن ذرا الجھ گیا ہے، الجھا ہوا ہے آپ کا ذہن. پیغمبر اسلام کے فرمان میں الجھن نہیں، آپ کے سمجھنے میں اور آپ کے ذہن میں الجھن موجود ہے. اسی الجھن کو میں سلجھا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، مراد یہ ہے النساء حبائل الشیطان سے کہ شیطان عورت کو بطور جال استعمال کرتا ہے. تو مقصود یہ تھا اس فرمان سے، نمبر ایک مردوں سے، کہ شیطان اس جال کو تمہارے اوپر پھینکے گا، تم نے اپنا آپ بچاؤ، کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، ذرا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے کہ وہ اس جال کو استعمال کر کے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، آپ کو گمراہ نہ کر دے، آپ کو بھٹکا نہ دے، آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا نہ دے. اور اسی طرح عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو شیطان بطور جال استعمال کرے گا تو تم شیطان کے برائی کے معاملے میں سہولت کار نہ بن جانا، کہیں شیطان کی سہولت کاری نہ کرنا، گمراہی اور بدی اور برائی کے معاملے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. دونوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھ محمد کو جامع کلمات عطا فرمائے. اتنا سا فرمان ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس اتنے سے فرمان میں کتنی کائناتیں پنہاں ہیں، کتنی اسواق پنہاں ہیں، کتنی رشد و ہدایت کی لائٹیں، روشنائیاں اور اجالے اس کے پنہاں ہیں. یہ جو ذہنوں میں الجھن ہے نا، ان الجھنوں کے لیے فرمان مصطفیٰ یہ اجالے کی مانند ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ منور کر دے گا، تاباں کر دے گا اگر کوئی انسان اصلاح کی نیت سے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوگا، فرمان مصطفیٰ کو سننے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمان اتنا سا ہے، النساء حبائل الشیطان، کہ شیطان بطور جال عورتوں کو استعمال کرتا ہے. اس میں ایڈریس کیا نمبر ایک مردوں کو کہ آپ کے اوپر یوں جال پھینکا جائے گا، وہ جو جال آئے گا نا وہ عورت کے ذریعے سے آئے گا، اپنے آپ کو بچانا. عورت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی آلہ کار نہ بننا، شیطان کی سہولت کار نہ بننا، شیطان کا جال نہ بننا، شیطان کی باتوں میں نہ آنا اور اس کی باتوں میں آ کر کہیں مردوں کو، لوگوں کو گمراہ نہ کرنا. یہاں پر بھی اتنے سے فرمان میں ایڈریس کیا جا رہا ہے مردوں کو، اتنے سے فرمان میں عورتوں کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور شیطان کس طریق سے، کس راستے سے وار کر سکتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی وار ادھر سے ہوگا، نشانہ ادھر سے آئے گا، گولی ادھر سے چلے گی، اس کو بین کر دو، اس کو بند کر دو، یہاں پر بند باندھ دو تو آپ اپنے آپ کو بچا پاؤ گے. تو میرے پیارو اور بالخصوص وسیم الطاف بھائی، یہ جو آپ نے دو احادیث مبارکہ پیش کر کے کہا کہ ذہن ذرا الجھ گیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے سلجھن پیش کی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں فرامین اور اسلام کی دونوں تعلیمات اپنی اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ اور درست ہیں. نمبر ایک، بیٹی باعث رحمت ہے، 100% درست ہے. نمبر سیکنڈ پہ کہ عورت فتنہ ہے، میں نے فتنے کا بتا دیا، یہ اردو والا فتنہ نہیں، عربی والا فتنہ ہے. بالفرض ہمارے نبی نے فتنہ کہا بھی ہو، پہلی بات کہ کہا نہیں، دوسری بات جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حبائل الشیطان کہا ہے، اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا کہ شیطان عورت کو بطور جال استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر عورت کی مذمت نہیں، شیطان کا جو طریقہ واردات ہے
اس کو بتایا جا رہا ہے اور اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ امید واثق ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کے ذہن کی جو الجھن ہے وہ فرمان مصطفیٰ کی اس تشریح کے اجالے کی وجہ سے الحمدللہ امید واثق ہے کہ وہ سلجھن میں بدل چکی ہوگی۔ اب آتے ہیں اگلی طرف۔ آپ آگے لکھتے ہیں دوسرا حصہ، 2 احادیث مبارکہ اور۔ نمبر 1، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث پاک ہے، اور جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سب سے پہلی بات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ فزیکل ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں ادھر کھڑکیاں کھلتی ہیں، ادھر جنت کے دروازے ہیں، ادھر محلات ہیں، ادھر دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور اسی طور پر صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ لٹریچر کی زبان میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام دراصل بتانا چاہتے ہیں کہ اے کسی بھی ماں کی اولاد، اگر آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو ماں کی خدمت کرو، اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، جنت کو آپ کے نام الاٹ کر دے گا۔ تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس سے مراد فزیکل حقیقی طور پر جنت کا ماں کے قدموں تلے ہونا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہہ دیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو بس یہی منع ہے۔ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ سچ پوچھیں تو لٹریچر سے واقف نہیں ہیں۔ لٹریچر کی زبان کیسی ہوتی ہے، جملے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، محاورے کیسے ہوتے ہیں، ضرب الامثال کیسی ہوتی ہیں، آپ اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں ایک آپ کو بالکل سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اس سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ نے کسی کے بارے میں کہا ہوگا کہ فلاں کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، یا کوئی کہتا ہے، ہم جلسوں میں سنتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کہتی ہیں کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ اب ہمارے ہاتھ اس کے پیچھے ہونے سے مراد یہ تھوڑی کہ وہ بندہ آگے آگے اور اس کا ہاتھ پیچھے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی آپ کا بھی یار بیلی کہتا ہوگا نا آپ سے کہ بھئی وسیم الطاف کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، یا آپ کسی کو کہتے ہوں گے کہ بھئی فلاں کو کچھ نہ کہنا، اس کے پیچھے وسیم الطاف کا ہاتھ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ فزیکل سچی مچی آپ کا ہاتھ ہے، کہ ہر وقت آپ کا ہاتھ اس کے پیچھے پیچھے ہے، پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، آپ کا ہاتھ اس کے پیچھے پیچھے نہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ آپ لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اسے کچھ نہ کہنا، وسیم الطاف کی تائید و نصرت اور تمام تر مدد و امداد اس بندے کے ساتھ ہے۔ کسی نے اسے کچھ کہا تو گویا کہ اس نے وسیم الطاف کو کچھ کہا، اور میں پھر اپنی مدد اور تائید اس کے ساتھ شامل کر کے اس کے شانہ بشانہ اس بندے کے ساتھ لڑوں گا جس نے اسے کچھ کہا۔ تو پیچھے ہاتھ ہونے سے مراد یہ ہے، لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، فزیکل سچی مچی اور حقیقی طور پر یہ معنی مراد نہیں ہوتا جو آپ لے رہے ہیں۔ تو یہی میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہا کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس سے مراد فزیکل سچی مچی ماں کے قدموں تلے جنت نہیں کہ آپ تلاش کرتے پھرے بھی کہاں جنت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اولاد، بیٹا یا بیٹی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماں کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ پہلے میں نے اس کا معنی آپ کو بتا دیا، اب اس کے بعد جاتے ہیں جو آپ نے اشکال پیدا کیا اس طرف۔ اگلی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں وہ عورت ہی ہوتی ہے، اور تمام جو مائیں ہیں وہ گویا کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، جو آپ سمجھے ہیں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو اب گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، گویا کہ یہ ساری کی ساری جنتیں جن کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ساری جنتیں یا زیادہ جنتیں یا اکثر جنتیں جہنم میں جائیں گی۔ گویا کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نبی الیاذ باللہ متصادم متقابل باتیں کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ جنت جہنم میں جائے گی، یا اسی طور پر قدموں کے نیچے رکھنے والی جو جنت والی ماں ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور اس طرح سے آپ خلجان پیدا کرتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں خلجان واقع ہو چکا ہے۔ اس کی وضاحت سنیے گا۔ یہ جو حدیث پاک ہے جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 5197 نمبر، 5197 نمبر۔
इस हदीस पाक में रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने वाकया बयान फरमाया और उसमें फरमाया रअयतु अहलिहन निसा, कि मैंने देखा कि जहन्नुम में औरतों की कसरत है। जहन्नुम में औरतों की क्या है? कसरत है। आप उस फरमान मुस्तफ़ा को समझने की कोशिश करें। नंबर एक, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि जहन्नुम में औरतों की कसरत है, साथ में उसकी वजह भी बयान फरमाई। वजह ये बयान फरमाई कि यकफुरनल अशीर, कि वो खामदों की नाफरमानी करती हैं इस बिना पर। गोया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक खास गुनाह का जिक्र किया है। और इस हदीस पाक को मैं यूं भी समझाना चाहूंगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बहुत सारे गुनाह हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह की नाफरमानी और दीगर जो मामलात हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुन नास से मुताल्लिका, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिका, उन तमाम गुनाहों में से जिस एक गुनाह की वजह से मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी है ना, वो है खामदों की नाफरमानी करना, खामदों की नाशुक्री करना। यानी इसको यूं भी कहा जा सकता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मतलब यह है कि भाई जितने भी गुनाह हैं, मिसाल के तौर पर 1000 गुनाह हैं, उन 1000 गुनाहों में से ज्यादा तादाद औरतों की जो जहन्नुम में फंसी हुई है ना, वो किस जुर्म की वजह से फंसी है? तो फरमाया कि बाकी गुनाहों के हवाले से जो औरतें फंसी हुई हैं जहन्नुम में, उनकी तादाद औरतों की बाकी गुनाहों के हवाले से कम है। सबसे ज्यादा इस वायलेशन की वजह से औरतें जहन्नुम में पाई जा रही हैं। इस वजह से उनकी अक्सरियत है, इस वजह से उनकी जहन्नुम में कसरत है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खामन की नाशुक्री का जो गुनाह है, उस गुनाह को करने की वजह से ज्यादा औरतें जहन्नुम में जाएंगी, इस बात को बयान फरमाया है। यानी वैसे तादाद के एतबार से नहीं फरमाया कि ज्यादा तादाद औरतों की होगी जहन्नुम के अंदर, बल्कि फरमाया इस खास गुनाह की वजह से, बाकी गुनाहों की वजह से औरतें कम जहन्नुम में जाएंगी, इस गुनाह की वजह से औरतें ज्यादा जहन्नुम में जाएंगी। नंबर 2, यहां पर हमेशा हमेशा की जहन्नुम का जिक्र नहीं है, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना, इसको आप यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस गुनाह की वजह से औरतों को पकड़ेंगे वो खामद की नाशुक्री और नाफरमानी है। नंबर 2, ये कुरान पाक में, हदीस मुस्तफ़ा में वाज़ेह तौर पर बेशतर आयात और अहादीस मौजूद हैं कि वो साहिब ईमान औरत कि जिसके दिल में ईमान है, कलिमा तय्यबा उसका पासपोर्ट और वीजा है, तो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर एक वक्त आएगा कि वो दोबारा जन्नत में दाखिल कर दी जाएंगी। तो गोया कि यहां पर दायमी अजाब का मफहूम नहीं पाया जा रहा। बात तो तब थी, एतराज तो तब था कि आप ये कहते कि यहां पर औरतें जो है वो दाइमन इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगी, दाइमन इस अजाब में गिरफ्तार, इस गुनाह की वजह से अजाब में गिरफ्तार नहीं होंगी, बल्कि अपनी सजा भुगत कर, यानी जो शोहर की नाफरमानी की है, तो दोबारा से जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। वैसे जाहिरन जो आपका एतराज था ना, वो यही था। मैंने तो कई जावियों से आपको समझा दिया। जाहिरी तौर पर जो आपका ज़हन उलझा हुआ था, वो मेन पॉइंट ये था कि आपका नबी एक तरफ मां को उसके कदमों तले जन्नत को बताता है, या सादा लफ्जों में कह लें कि औरत को, मां को जन्नत बताता है, और दूसरी तरफ कहता है कि औरतें जो है वो ज्यादा तादाद में जहन्नुम में होंगी। तो गोया कि जन्नत जहन्नुम में होगी, गोया कि जन्नत वालियां जहन्नुम में होंगी। ये असल में आपका खिलजान है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये खिलजान वाक़ हुआ है। आप इसका हकीकी माना मुराद दे रहे हैं कि फिजिकल औरतों के कदमों के तले जन्नत है, मां के कदमों के तले जन्नत है। फिजिकल माना है ही नहीं इसका, ये तो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दे दी है। तो इससे मुराद क्या है कि औलाद अगर माँ बाप की खिदमत करेगी, औलाद अगर माँ की खिदमत करेगी। मैंने माँ बाप इसलिए कहा कि सुनन निसाई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जन्नत माँ और बाप दोनों के कदमों के तले है, इसलिए मैंने दोनों का नाम ले दिया। तो भाई यहां पर रसूल पाक अलैहि सल्लम के फरमान का मकसद ये नहीं कि फिजिकल जन्नत माँ या बाप के कदमों तले है, बल्कि इससे मुराद ये है कि औरत जो कि बसूरत माँ है और मर्द जो कि बसूरत बाप है, अगर उसकी औलाद है और औलाद जन्नत में जाना चाहती है, तो रसूल पाक अलैहि सल्लम ने तरीका बता दिया, ट्रैक और रास्ता बता दिया कि आप इनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत की राह पर चल सकते हैं और मंजिल के तौर पर जन्नत को पा सकते हैं। और बाकी जो आगे फरमाया वो रसूल पाक अलैहि सल्लम को जो अल्लाह पाक की जात ने
غیب کے پردے اٹھا کر میرے مصطفیٰ کو جھاتی ڈلوائی تھی اور بتایا تھا، دکھایا تھا کہ یہ ہے غیب کے جو خزانے ہیں اور غیب کے معاملات ہیں ان کی حقیقت، اس کو رسول پاک علیہ السلام پر مترشح فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس غیب کی حقیقت کو جان کر امت کو بتایا کہ جہنم میں کثرت عورتوں کی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو فرمان مصطفیٰ، اس کی ایک اور بھی وضاحت میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت میں دیکھا۔ زیادہ تعداد کس کی تھی؟ عورتوں کی۔ الفاظ کیا ہیں؟ رأیتو، کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں اس کی اہل، یعنی اس کی رہنے والیاں، وہاں پر ٹائم گزارنے والیاں، وہاں پر سزا بھگتنے والیاں۔ اس میں گویا کہ پیغام اور میسج تھا کہ بھئی میں نے تو نتیجے کے طور پر دیکھ لیا ہے، اللہ پاک کی ذات نے دکھا دیا کہ جہنم کے اندر کثرت عورتوں کی ہے۔ یہ پیغام دے کر بتانا چاہا کہ اب آپ نے اس کثرت کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ جو میں نے دیکھا یا جو مجھے دکھایا گیا یا جو نتیجہ مجھے پیش کیا گیا کہ ایسا ہوگا، تو فرمایا کہ آپ نے اس ہونے کو نہ ہونا ثابت کرنا ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے، نیک اور صالح اعمال کے ذریعے سے۔ جس طرح کوئی استاد کہتا ہے کہ بھئی اس دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ سارے فیل ہو جائیں گے، یعنی جو آپ کا معاملہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر رہے، آپ پڑھ نہیں رہے اور سارا کا سارا ٹائم موبائل پہ اور کھیلوں میں استعمال کر رہے ہیں اور پڑھائی کی طرف، کتابوں کی طرف توجہ نہیں، آپ کو سبق نہیں آ رہا، ہر روز کھڑے ہوتے ہیں، ہر روز سبق نہیں آتا، ہر روز جو ہے آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے، اس سے مجھے لگ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں امتحانوں کے اندر کہ بھئی ہماری کلاس میں اکثر تعداد فیل ہونے والے بچوں کی ہوگی۔ اس مراد یہ نہیں ہوتا کہ اکثریت فیل ہوں گے، بلکہ استاد اس موقع پر متنبع کر رہا ہوتا ہے کہ میرا علم، میرا نالج، میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اکثریت نے فیل ہو جانا ہے۔ تو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سستی کو، کاہلی کو، نالائکی کو، نافرمانی کو، نہ پڑھنے کو، ان سارے برے افعال کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور صالحیت کی طرف آئیں، پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، پڑھائی کی طرف توجہ کریں اور فضولیات کو چھوڑ دیں، تاکہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، یعنی آپ جو ہے کامیابی کی طرف بڑھ جائیں اور کامیابی کی زینت طے کریں۔ تو یہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرے مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، ساری کی ساری کائنات کی جان، ساری کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے، ان کے ایک ایک فرمان میں درد موجود ہے، ہمدردی موجود ہے، محبت و مودت و شفقت موجود ہے۔ وہ اپنے دعوت والی امت اور اجابت والی امت سبھی سے کہنا چاہتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھ لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کثرت عورتوں کی ہے جہنم کے اندر۔ تو یہ ہمدردی ہے میرے مصطفیٰ کی کہ وہ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو اچھا کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو، تاکہ اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو تم بچا سکو۔ اور اگر آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو اس حدیث پاک میں آگے الفاظ بھی ملیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تاکہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ اب دیکھیں، فرمان مصطفیٰ کا جو دوسرا پارٹ اور دوسرا حصہ ہے وہ ماں قبل والے فرمان کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ دراصل ہم الحمدللہ اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو کئی زاویوں سے، کئی اینگلز سے اور کئی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سارے زاویے کور کرنے کی کوشش کی اور جو بالکل آخر پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کر میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ماسٹر استاد وہ بتاتا ہے کہ بچوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نتیجہ بھی ناکامی کا ہے، مراد ہوتا ہے متنبع کرنا، متوجہ کرنا، خواب غفلت سے جگانا۔ تو رسول پاک علیہ السلام خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہمیں متنبع کر گئے، عورتوں کو متنبع کر گئے۔ اب عورتوں پر لازم ہے کہ وہ پتہ لگنے کے باوجود کہ ہمیں کسی نے جگا دیا ہے، کسی نے ہمیں ڈرا دیا ہے، کسی نے ہمیں سمجھا دیا ہے، کسی نے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے، تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف اپنے قدموں کو اٹھائیں، سستی کو، کاہلی کو، نافرمانی کو، خامدوں کی ناشکری کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تاکہ وہ جہنم میں اکثریت کے ساتھ نہ جا سکیں بلکہ اللہ کی جنتوں میں اکثریت کے ساتھ جا سکیں۔ تو میرے پیاروں اور بالخصوص میرے پیارے وسیم الطاف بھائی، آپ کے ذہن میں جو الجھن پیدا ہوئی تھی فرامین مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप अपनी उस उलझन को दूर कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत और तौफीक मांगिए, और जो मैंने आपके सामने बातें की हैं इन पर खूब गौर व खोज कीजिए। फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप बड़ी मोहब्बत से हमारे सामने दोबारा से कोई इश्काल, कोई एतराज, कोई सवाल, कोई नुक्ता, कोई पॉइंट पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खादिम, आप अलैहिस्सलाम के गुलाम, आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के हर फरमान को मुतरश्शिह और वाज़ेह करेंगे और उसकी वज़ाहत आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी और आपको भी सीधे और दुरुस्त ट्रैक और रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी भी और आपकी भी इस्लाह फरमाए। आमीन।